السلام علیکم جی، میں ہوں طارق بزمی۔ خبریں ہیں دو اور بڑی کڑاکے دار خبریں ہیں۔ ایک تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک وہ جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہوتا ہے، اسکرین کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ چلتا اور بعض اوقات ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ کچھ پتہ چل جائے تو پہنچا دیتے ہیں آپ تک، اس میں ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، کومنٹس میں آپ لوگ بہت زیادہ بھی بول جاتے ہیں۔ خیر، دو خبریں ہیں اور وہ بڑی کڑاکے دار ہیں۔ ایک تو خبر یہ کہ جی پولیس نے وہ تمام تر چیزیں نکلوا لی ہیں جس پر شہباز گل کے معاملے کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضمانت ہو گئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ شروع اب ہوا ہے، کیونکہ شہباز گل نے فر طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا، رٹے طوطے کی طرح، اور انہوں نے تمام نام دے دیے۔ 4 نام جو ہے وہ نکلوا لیے گئے۔ میری پولیس افسران سے 2 پولیس افسران سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا، اسلام آباد کے پولیس افسران ہیں، ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل نے تمام تر معاملات کھول کے رکھ دیے ہیں پولیس کے سامنے، تمام تر چیزیں دے دی ہیں، اور وہ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کا بیان ہے، اور پارٹی پالیسی کا بیان ہے، اس کی تردید پی ٹی آئی نے بھی نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ تشدد کیوں کیا گیا شہباز گل پر، لیکن انہوں نے اس بات کی مذمت نہیں کی کہ شہباز گل نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی، کسی نے نہیں کی۔ ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے ساری چیزیں نکلوا لی ہیں۔ 4 نام شہباز گل نے 4 نام دیے ہیں، اور 4 نام پولیس کے پاس ہیں۔ ایک بڑی گرفتاری 14 اگست کے بعد ہونے والی ہے، اور یہ بڑی گرفتاری کون سی ہوگی یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی نام نہیں بتا سکتے، لیکن 4 نام ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 4 نام میڈیا پہ گئے، پریس ریلیز کے ذریعے یا ویسے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئے، تو یہ ہمیں مشکلات پیدا کرے گی ان کی گرفتاری میں اور اس کیس کو پرسو کرنے میں، تو اس وجہ سے ہم نہیں بتا سکتے۔ دوسرا، میں نے کہا جی آپ نے تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور واقعی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تشدد کے طریقے ہر جگہ پہ اپنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک امریکن شہری، گرین کارڈ ہولڈر شہباز شبیر گل، شہباز گل کا پورا نام، تو وہ اس کو فرش پہ بٹھایا گیا، جوتے اتار دیے گئے، ننگے پاؤں بٹھایا گیا۔ فرش گرم تھا یا ٹھنڈا اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن جب ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو، کہ جس کے اشارے پہ پوری کابینہ چلتی ہو، جس کے اشارے پہ کپتان چلتا ہو، جو پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے برابر رہ کے گیا ہو، اپنے اختیارات استعمال کر کے گیا ہو، جب ایک پولیس کا سب انسپیکٹر اس پہ اس طرح سے ٹارچر کرتا ہے، ذہنی، لسانی یا جسمانی، تو پھر ہی کام بنتا ہے، اندر ٹوٹ پھوٹ بڑی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے نام سامنے آ گئے۔ تو اس میں گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے کہ جی شہباز گل کا معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ شروع اب ہوا ہے۔ ابھی تو یہ معاملہ کورٹ مارشل کی طرف بھی جا رہا ہے، کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج کے پاس جائے گا، کورٹ مارشل کیا جائے گا یا یہیں پہ پرسو کیا جائے گا۔ بہرحال 4 نام جو ہے وہ انہوں نے دے دیے۔ ان 4 ناموں میں ان کی گرفتاری، ایک کی گرفتاری 14 اگست کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر معاملات میں جھوٹ بولتی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اور یہ اب نہیں، جب حکومت تھے تب بھی جھوٹ گھڑا جاتا تھا، پالیسیوں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا تھا، عوام کو گمراہ کیا جاتا تھا، اور یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ اب کیسے ہو رہا ہے کہ ایک جانب تو آپ امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو للکار رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ اس کے سفیر سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں۔ 1:45 پہ ویڈیو کال سٹارٹ ہوتی ہے اور 2:15 تک جاتی ہے، پورا آدھا گھنٹہ عمران خان صاحب نے ویڈیو کال پہ بات کی۔ اب تو سوشل میڈیا پہ اور اس کے علاوہ مختلف چینلز پہ یہ خبر آ گئی ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تردید آئے، تاکہ اگر تردید آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ نون لیگ کا میڈیا سیل اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سستے صحافی جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ بیانیہ بدلنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ تردید نہ فواد چودھری نے کی، نہ عمران خان صاحب نے کی، کسی نے تردید نہیں کی۔ بھائی تردید کر دیں آپ، کھلا پلیٹ فارم، اگر تردید آ گئی میں ایز اٹ از تردید جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کی۔ تردید آئے، لیکن تردید نہیں آئی۔ اور یہ بات کہاں پہ ہوئی؟ محمود خان صاحب نے بات کرائی، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اور اس وقت کہ جب وہ 36 گاڑیوں کی چابیاں وصول کر رہے تھے امریکن ایڈ کی، اور ایک جانب تو آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں لیتے، اور دوسری جانب آپ بیک ڈور پالیسیز، بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ خیر، ابھی تک اس پہ تردید نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان صاحب اس وقت بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ ادھر لالی پاپ دیا ہوا عوام کو امریکہ کے خلاف، کیونکہ یہ منجن بڑا اچھا بکتا ہے، اور وہاں سے بیک ڈور چینل سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ خیر، اس کا انجام کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ اچھا، تیسری جانب جو فواد چودھری صاحب ہیں، ان کو پنجاب میں جو ذمہ داریاں دی تھیں، ایک اجلاس تو منسوخ کروا دیا تھا عمران خان نے۔ دوسرا، اب چونکہ کابینہ زیادہ پی ٹی آئی کی، ساری پی ٹی آئی کی ہے، اور 10 ایم پی ایز ہیں قاف لیگ کے اور کچھ چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں،
تو پرویز الہی بڑے کمزور وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر معاملات وزیر خود کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے ہی ساری کابینہ ہے، تو اس میں زیادہ تر معاملات منسٹرز خود کر رہے ہیں، اور منسٹر جو ہیں وہ بعض اوقات بائی پاس کر جاتے ہیں چیف منسٹر کو. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ پرویز الہی نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، اور عمران خان صاحب یا بنی گالہ سے جو ڈائریکشن آتی ہے وہ ایز اٹ از پرویز الہی صاحب فالو نہیں کرتے. ابھی جیسے پچھلے دنوں کہ جن پر مقدمات کریں، ان پر گرفتاریاں دیں، نہیں کیا آپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ مونس لائن نے ایک ٹویٹ کیا کہ بنی گالہ میں پنجاب پولیس کو بھیجا جا رہا ہے سیکیورٹی کے لیے. وہ ایک ٹویٹ آیا، اس کے بعد اگلے دن مینج کر کے پروگرام کیا گیا پرویز الہی صاحب کی جانب سے جیو پر، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل ایسا نہیں چاہتا، اور میں بالکل بھی وفاق سے یا مرکز سے بگاڑ کے حکومت نہیں کرنا چاہتا. اور یہ اس بات کے تو ہمیں نہیں شاہد ہیں. جب 2002 سے 2007 تک چیف منسٹر تھے پرویز الہی، تو اس وقت انہوں نے ان لوگوں پر بھی مقدمات نہیں بنائے کہ جنہوں نے 97 سے 99 تک، یعنی نون لیگ نے ان کے والد کو گرفتار کیا تھا، ٹھیک ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا تھا، تو انہوں نے 7 سالوں میں ان کو نشانہ نہیں بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب سپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں، تب بھی انہوں نے باقاعدہ ایک روم الاٹ کیا حمزہ شہباز کو، اور پھر پروڈکشن آرڈر کا قانون وہاں پر موجود تھا قومی اسمبلی میں، لیکن پنجاب اسمبلی میں موجود نہیں تھا. یہ قانون انہوں نے بنوایا تاکہ، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ نون لیگ کے لوگوں کو ہوا جو پیشیاں بھگتتے تھے، اور باقاعدہ پھر پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ پنجاب اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرتے تھے. تو یہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں پرویز الہی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے وہ ڈائریکشن جو بنی گالہ سے آتی ہے تو وہ منسٹرز کو آتی ہے، اور پھر پرویز جو فواد چودھری ہیں وہ اس کو بعض اوقات ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات منسٹرز تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور جو دوسرے ہیں پرویز الہی، وہ اس وقت ان چیزوں میں انوالو نہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، ان کا واضح پیغام ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی یہاں پہ، کہ جس طریقے سے عطا تارڑ پر مقدمات بنائے جائیں، پھر رانا ثناء اللہ کو داخلے پہ پابندی لگائی جائے، یہ ان کی خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اور اس وقت جو معاملات خوش اسلوبی سے چودھری پرویز الہی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، تحریک انصاف میں جو ابھی تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ کوئی جملہ نہیں ہے صحیح. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ بنانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جب چاہے اس کو کٹ ٹو سائز کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھنے والا ایم پی اے یا ایم این اے وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے بیٹھا ہے؟ نو، جہانگیر ترین کا جہاز بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکم اور ہدایت کے مطابق گیا، اور وہ بھی اس جہاز میں ایم این اے یا ایم پی اے ان کے حکم اور ہدایت پہ بیٹھا اور آپ کی پارٹی بنی. ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ سے انسپائر بھی ہو گئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو خوبصورتی دیکھ کے یا ایک مومنٹم دیکھ کے جو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن ظاہر ہے اب کٹ ٹو سائز کرنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس میں دراڑ پڑ رہی ہے. کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیوں بگاڑ رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملیں. اسی لیے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں. تو بہرحال شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اب چیزیں بہت سی کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ پارٹی کا ایجنڈا تھا، پارٹی پالیسی تھی. عمران خان صاحب نے شہباز گل کے بیان کی ابھی بھی اس پر مذمت نہیں کی ہے، بیان پر انہوں نے ان پہ تشدد کی مذمت کر دی ہے. ٹھیک ہے، تشدد پہ مذمت بھی ٹھیک ہے، لیکن بیان پر بھی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ جو امریکی سفیر سے ملاقات کی خبر ہے، اس پر بھی تردید آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بیک ڈور چینل سے رابطے کر رہے ہیں، عوام کو بے وقوف ایک بار پھر بنا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ شاید مزید بے وقوف بنا پائیں یا نہ بنا پائیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.